سبق نمبر 6، آسمانی کتابوں سے متعلق عقائد۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے وہ سب برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں یعنی بڑی آسمانی 4 کتابیں اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے صحیفے، یہ سب برحق ہیں۔ کتابیں بھی برحق ہیں اور صحیفے بھی برحق ہیں۔ بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں اور چھوٹی کتاب کو صحیفے کہتے ہیں، جو چند ایک صفحات پر مشتمل ہے۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ 4 مشہور رسولوں پر مشہور کتابیں نازل فرمائیں جو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے۔ عقیدہ: تورات، زبور، انجیل اور دیگر تمام صحیفے منسوخ ہو چکے ہیں۔ جس طرح کوئی حکومت ایک کرنسی پیش کرتی ہے اور بعد میں بتا دیا جاتا ہے کہ اب یہ نوٹ منسوخ ہو گیا ہے، اب وہ نوٹ حکومت کی طرف سے ہے، حکومت کے دستخط موجود ہیں، لیکن اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، اب وہ مارکیٹ کے اندر قابل قبول نہیں۔ اسی طرح تورات، انجیل اور زبور جس دور تک کے لیے اللہ نے ان کو شریعت بنا کے اس دور کی امتوں کے لیے بھیجا قابل قبول تھی، لیکن اب وہ منسوخ ہو گئی ہیں کہ ان پر عمل کرنے کا زمانہ پورا ہو چکا ہے۔ آپ کبھی اپنے شناختی کارڈ کو دیکھیں یا پاسپورٹ کو دیکھیں، اوپر لکھا ہوگا تاریخ اجرا کہ یہ شناختی کارڈ پاسپورٹ بنا کب ہے، پھر لکھا ہوگا تاریخ تنسیخ کہ یہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کب تک کے لیے ہے۔ تو منسوخ ہونے کا معنی کہ فلاں مدت تک کے لیے تھی اور اب اس پر عمل کرنے کا زمانہ گزر چکا ہے۔ عقیدہ: قرآن کریم کے علاوہ باقی آسمانی کتابوں میں لوگوں نے تعریف اور تبدیلی کر دی ہے، چونکہ وہ خاص وقت تک کے لیے تھی، اس لیے اس وقت تک ان پر عمل ہوتا رہا۔ جب ان پر عمل کرنے کی مدت پوری ہو گئی تو تحریف بھی شروع ہو گئی، تبدیلی بھی شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اپنے طرف سے اس میں اضافے بھی کیے اور کمی بھی کی اپنے مفادات کے لیے، یہود اور نصارہ نے۔ اب لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام تھا، کیسے بدل دیا گیا؟ جب تھا ہی خاص مدت کے لیے تو اب اس میں تعریف ہو جانا اس قرآن کے اس کلام میں نقص کی دلیل نہیں ہے، اس وحی میں نقص کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ جس وقت تک کے لیے تھا اس وقت تک وہ نافذ العمل بھی رہا۔ جب اس کی مدت پوری ہو گئی تو لوگوں نے تعریف بھی کی، جرم کیا، گناہ کیا، لیکن وہ تعریف شدہ ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو نہ منسوخ ہوگی اور نہ اس میں تحریف ہو سکے گی۔ بہت لوگوں نے کوشش کی ہے، شاید آئندہ بھی کچھ کوشش کرتے رہیں گے، لیکن ان کی تعریف کامیاب نہیں ہوگی۔ عقیدہ: سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سچا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے کسی ایک لفظ یا ایک حرف کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں رہتا۔ عقیدہ: قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کلام ایک ہے نفسی اور کلام ایک ہے لفظی۔ ایک بات میرے ذہن میں ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کلام نفسی ہے، اور ایک بات میری زبان پر ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ کلام لفظی ہے۔ اصل کلام وہی ہوتا ہے جو دل میں ہے اور کلام نفسی ہے، اور یہ جو زبان سے گفتگو کی جاتی ہے کلام لفظی، یہ اس کلام نفسی پہ دلیل ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں بات کیا ہے۔ عربی کا شعر ہے، ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علیہ دلیلا۔ اصل گفتگو وہی ہے جو انسان کے دل میں ہے، اور یہ زبان اس دل والی بات کی ترجمانی کرتی ہے۔ تو اللہ کا کلام
اصل وہی ہے جو کلام نفسی ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کلام لفظی ہے جو اس کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے. عقیدہ: قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، لہذا الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. عقیدہ: قرآن کریم مخلوق نہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مخلوق نہیں، خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق نہیں ہیں. عقیدہ: قرآن کریم کی 7 قرأتیں مشہور اور متواتر ہیں. قرآن کریم کی 7 قراءات میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جس سے مکمل معنی تبدیل ہو جائیں. اس کے لیے آپ اصول تفسیر میری اصول کی فائل کا مطالعہ فرمائیں، اس میں تفصیل سے بات میں نے کر دی ہے. اس کے علاوہ بھی گفتگو میں نے کی ہے، آپ شرح فقہ الاکبر میں جا کر دیکھ لیں، وہاں بھی اس پر بات ہوئی ہے. اس کی ایک مثال سمجھ لیں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک قرأت یہ ہے. مالک یوم الدین ایک قرأت یہ ہے. مالک کا معنی بھی وہی ہے، ملک کا معنی بھی وہی ہے، معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے.